एपिसोड 282। मैं फिलहाल कुछ करने से कासिर था, इसलिए देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा था। फतेह खान और मुंशी ने यहाँ हमेशा नहीं रहना था। वो हीरे लेकर यहाँ से निकलते। अगर फतेह खान मेरे साथियों को कब्जे में रखने का फैसला करता तब भी मैं उन्हें छुड़ाने की पोजीशन में था, इसलिए बिला वजह महाज छेड़ना मुनासिब नहीं था, जबकि अभी हीरे उनके हाथ नहीं आए थे और उनके सरों पर वैसी खून सवार था। इसका अंदाजा मुझे पैलेस में होने वाली कत्लो गारतगिरी से हो गया था। फतेह खान उसमें बराह रास्त शामिल नहीं था और उसके चंद साथी भी मारे गए थे। मुमकिन तौर पर उसके दो वही साथी थे जो सुरंग से हमारा साथ छोड़कर गायब हो गए थे, लेकिन फतेह खान और उसके साथी अभी पैलेस की बैकअप सिक्योरिटी टीम को मार कर आ रहे थे, इसलिए साफ उनके हाथ भी नहीं थे। एक बार वो दौलत हासिल कर लेते तो उनका जुनून ठंडा पड़ जाता और फिर उनसे निमटना आसान होता। उस वक्त वो बस भागने की फिक्र में होते। मैं गैलरी के साथ अकब में भी देख रहा था। मुझे रामन का खौफ था कि कहीं पीछे से वो ना आ जाए। अगरचे इसका इम्कान कम था, ज्यादा इम्कान यही था कि वो कहीं घात लगाकर मेरी तरह अंदर वालों का मुंतजर होगा। मुझे ज्यादा फिक्र बीतू और सादी की थी। वो दोनों हॉल में थे और वहां फतेह खान के साथी थे। सादी के मामले में मैं उन लोगों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। मैंने बारहा देखा था, फतेह खान के साथी छटे हुए बदमाश और उबाश होते थे। खुद वो भी कम नहीं था, मगर मेरे मामले में हमेशा मोहतात रहता था, इसलिए मैं यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं था। वक्फे वक्फे से घड़ी के डायल से हॉल की निगरानी कर रहा था। कभी फतेह खान के दो आदमी नजर आते और कभी तीसरा भी दिखाई देता, मगर फतेह खान कुंवर के कमरे में क्या कर रहा था इसका अंदाजा करना दुश्वार था। वो यकीनन उससे मजाकरात कर रहा था कि वो उसे सेफ का कॉम्बिनेशन बता दे। मैं सोच रहा था कि इसमें कितनी देर लग सकती थी, और अगर बड़ा कुंवर अड़ जाता तो सादी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। मेरी सारी तवज्जो गैलरी और हॉल की तरफ थी। उसी निगरानी के चक्कर में मैं अपने अक़ब से गाफिल हुआ था। अचानक मुझे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मगर देर हो गई थी। मैंने घूमना चाहा, लेकिन किसी हथियार की नाल आकर मेरे सर से लग गई। फतेह खान की आवाज़ आई, ना शाबाश खाना, हिलना मत। मैं दंग रह गया। तुम यहाँ कैसे आए? जैसे बाहर से इधर आया। अपना राइफल उतार कर नीचे डाल दो, बिल्कुल आराम से। मेरे पास हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा ना था। मेरा ख्याल है इस तरफ से आने का वाहिद रास्ता यही है। तुम्हारे दूसरे कई ख्यालों की तरह यह भी गलत है। मैंने हाथ ऊपर कर लिए। फतेह खान, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपने आका को भी धोखा दिया है। बेशक, हीरो के लिए हम अपने बाप को भी धोखा दे सकता है। तुम हम दोनों में से किसे अपना बाप समझते हो? मैंने उसे इश्तियाल दिलाना चाहा, लेकिन वो लोमड़ी की तरह मक्कार और सर्द मिजाज था। उसने सुकून से कहा, दोनों को। अब तुम चाकू भी फेंक दो। उसे मालूम था कि जुगनू ने मुझे कौन कौन से हथियार दिए थे। मैंने चाकू भी निकाल कर फेंक दिया। और कुछ? बस अब आगे चलो। मैं आगे बढ़ा। तुम शुरू से मुंशी के साथ इस मंसूबे में शामिल थे? बिल्कुल। मुंशी को ये आदमी भी मैंने दिया। उसे क्या पता इन चीज़ों का? मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। मुझे याद आ रहा था कि उनमें से कुछ आदमी वो थे जो तुमने मेरी पहली बार इंडिया यात्रा में मेरी तलाश पर लगाए थे। तुमने ठीक पहचाना, वो जुगनू का ग्रुप था, पर इस बार उसका दिमाग खराब हो गया था। मैंने ठीक कर दिया। मैं हॉल में पहुंचा तो मैंने देख लिया कि उसने कैसे जुगनू और उसके साथियों का दिमाग दुरुस्त किया था। उसने उनके सरों में सुराख कर दिया था। वहां 6 मजीद लाशों का इजाफा हो गया था। बीतू फर्श पर यूं दराज था कि उसका सर सादिया की गोद में था। जरब की शिद्दत से सर फट गया था और खून निकल आया था। सादी ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी थी। फतेह खान उसे बड़े कुंवर के सामने ले जा रहा था, मगर फिर किसी वजह से यहीं छोड़ गया था। मुझे फतेह खान के साथ देखकर सादी मायूस हुई। फतेह खान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, अभी हम और भी अच्छा नहीं करेगा। उसने सादी की तरफ देखा। इसका भाई शराफत से नहीं मान रहा, लेकिन मेरे को पहले तुम्हारा फिक्र था। यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है? फतेह खान ने दांत निकाले। ये कुंवरों का महल है। जितना सामने नजर आने वाला रास्ता है उससे ज्यादा ना दिखाई देने वाला रास्ता है। सादिया का कुंवर खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो है, तभी तो उसे यहाँ बुलवाया गया है। शहबाज, इसे लेकर अंदर चलो। फतेह खान ने सादिया की तरफ इशारा किया। मैंने झुककर बीतू को देखा। उसकी सांस और नब्ज ठीक थी। मुझे लगा वो होश में था, लेकिन बेहोश बना पड़ा था। फतेह खान, इसकी हालत ठीक नहीं है। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम हमको छोड़ेगा नहीं। बेशक ना छोड़ो। अब चलो उसे लेकर, वरना मैं अपने आदमी को बोलता है, वो ले जाएगा। मैंने सहारा देकर सादी को उठाया। फतेह खान, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सादी को इस मामले में मुलव्वस ना करो, वरना उसके बाद शायद हमारे दरमियान कभी नॉर्मल ताल्लुक नहीं होगा। फतेह खान के चेहरे पर चंद लम्हे को हिचकिचाहट आई, फिर उसका चेहरा सपाट हो गया। शहबाज खाना, मैं रिस्क लेगा। इधर वादी के हीरे से कहीं ज्यादा हीरा है। हम कुंवर वाले कमरे में आए जहां वो बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर नकाहत थी, लेकिन वो होश में था। एक तरफ डॉक्टर था और उसके साथ मुंशी भी था। उन सबकी निगरानी के लिए फतेह खान का एक आदमी मौजूद था। फतेह खान के इशारे पर उसका आदमी डॉक्टर को लेकर कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। फतेह खान ने मुंशी की तरफ देखा। उसने आगे बढ़कर एक खूबसूरत आतिशदान का एक उभरा हुआ पत्थर 2 बार दबाया तो यकदम आतिशदान 2 हिस्सों में तकसीम होने लगा। वही सनसनाती भी आवाज आई। उसके पीछे एक बड़े फ्रिज के साइज और शक्ल का सेफ था। उसके ऊपरी हिस्से में शीशे की स्क्रीन थी।
منشی نے اس کے نیچے لگا بٹن دبایا تو شیشے پر کی بورڈ ابھر آیا. یہ تقریباً پورا کی بورڈ تھا. اس میں تمام انگریزی کے حروف تہجی اور علامات تھے. ایک طرف چھوٹا نیومیرک پیڈ تھا. فتح خان نے بڑے کنور سے کہا اپنا کمبینیشن میں لاؤ. مگر کنور خاموشی سے اس کو گھورتا رہا. میں نے مشورہ دیا بہتر ہے اب تم بتا دو, کیونکہ فتح خان بہرحال ان لوگوں سے بہتر ہے, مگر اسے صفاقی میں کم مت سمجھو. کنور نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا شہباز میں ان میں سے کسی پر بھی وشواس نہیں کر سکتا. بات تمہارے وشواس کی نہیں ہماری مجبوری کی ہے. دوسری صورت میں شادی کو نشانہ بنائیں گے, کیا تم برداشت کرو گے؟ پہلی بار کنور کے چہرے پر اضطراب آیا. مجھے اب اس دولت کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کوئی ضمانت نہیں ہے, پر شہباز خانہ مجھ کو جانتا ہے. فتح خان نے صفائی سے کہا میں تمہیں عام معاملات کی حد تک جانتا ہوں, لیکن اگر تم نامعلوم مالیت کے ہیروں پر قابض ہو گئے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. مجھے تم لوگوں کو مار کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے کو صرف 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے, اور اس کے بعد سارے بھارت کی پولیس اور ایجنسیاں بھی مل کر مجھے تلاش نہیں کر سکیں گی. تم نے منشی کا ذکر نہیں کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا ہم یہاں سے اپنی اپنی راہ پکڑیں گے. میرے کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں جائے گا, اور اسے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں گا. سادی میرے پاس تھی اور سہمی ہوئی میرے بازو سے لگی کھڑی تھی. اچانک فتح خان نے پستول کا رخ سادی کی طرف کر دیا اور صفاق لہجے میں بولا بڑا کنور فیصلہ کرو, آر یا پار, ایک جواب دو, ہم 3 تک گنے گا. میں نے سادی کو اپنی اوٹ میں لے لیا. فتح خان پہلے تمہیں مجھے شوٹ کرنا ہوگا. ہم کو معلوم ہے پہلے تم کو مارے گا تبھی اس کو گولی لگے گا. سادیہ تڑپ گئی. نہیں شوبی 1. فتح خان نے کہا بھیا اسے بتا دو. سادیہ چلائی 2. فتح خان نے کہا تو سادیہ زور لگا کر سامنے آنے لگی, مگر میں نے اسے اپنی اوٹ میں رکھا. 3. فتح خان نے کہا تو سادی زور سے چلائی اور مجھے بڑے کنور کی آواز آئی میں تیار ہوں. اور میں جو گولی کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا میرا سخت ہوتا جسم نرم پڑ گیا. بڑا کنور بستر سے اٹھ رہا تھا کہ اچانک جھٹکا کھا کر گرا. میں نے اس کے سینے پر چوغے کو سرخ ہوتے دیکھا. اسی لمحے آتش دان کے پاس کھڑے منشی کے سر میں سوراخ ہو گیا. اس کا خون اچھل کر سیف پر گیا اور وہ لٹو کی طرح گھوم کر گرا. چوکنا فتح خان اپنی جگہ سے اچھلا اور بیڈ پر گرا. اس پر چلائی جانے والی گولی اس جگہ سے گزری جہاں وہ 1 لمحے پہلے تھا. اگلے لمحے وہ بیڈ کے دوسری طرف گرا اور اس نے دروازے پر کھڑے رامن پر فائر جھونک مارا. وہ خاموشی سے اندر آیا تھا اور خاموش پستول سے سب کو نشانہ بنا رہا تھا. اسے اعتماد تھا کہ وہ تینوں کو نشانہ بنا لے گا, مگر فتح خان نے اس کا اعتماد غلط ثابت کر دیا تھا. وہ کنور کو گولی لگتے حرکت میں آ گیا تھا, اسی وجہ سے وہ بچا تھا اور اس نے گرتے خود کو سنبھال کر جوابی فائر کیا تھا. اس بار میں نے رامن کو اپنی گردن تھام کر ڈگمگاتے دیکھا. گولی اس کے نرخرے سے گزر گئی تھی. یہ سب 5 سیکنڈ سے بھی پہلے ہو گیا. سادیہ میرے پیچھے تھی. جب یہ ہنگامہ شروع ہوا تو وہ بدحواس ہو کر پیچھے ہٹی. اسی لمحے راج کنور ڈگمگاتے رامن کو دھکیلتا ہوا اندر آیا تو سادی اس کے سامنے تھی. اس نے اسے پکڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا. میں جو رامن کے گر جانے والے پستول کی طرف جا رہا تھا رک گیا. رامن اور راج کنور ساتھ ساتھ آئے تھے, یعنی ان میں گٹھ جوڑ تھا. لیکن راج کنور نے ایک غلط نظر بھی زمین پر ایڑیاں رگڑتے رامن کی طرف نہیں ڈالی. اس کے چہرے پر وحشت تھی. وہ سادی کو آڑ بنا سیف کی طرف جا رہا تھا. اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ فتح خان بھی حرکت کر رہا تھا. راج کنور کو اسی سے خطرہ تھا کیونکہ وہ مسلح تھا. اس نے مضطرب لہجے میں کہا کوئی حرکت نہ کرے ورنہ میں سے گولی مار دوں گا. ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فتح خان نے کہا اگر تم نے پستول کا رخ میری طرف کیا تو میں ضرور گولی چلائے گا. 1 منٹ. میں نے جلدی سے کہا دیکھو تمہارے سارے دشمن مارے جا چکے ہیں. تم نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا, لیکن تم جانتے ہو مجھے تم سے کوئی قرض نہیں. میں صرف سادی کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں. بکواس مت کرو. میرے سب سے بڑے دشمن اور میری مشکلوں کے ذمہ دار صرف تم ہو. راج نے دانت پیسے. یہ غلط ہے. میں نے تم سے کبھی دشمنی نہیں کی. دشمنی تم لوگوں نے کی اور میں نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا. سادی کو بھی میں جان کر نہیں لے گیا تھا. اسے تم لوگوں کے قبائلی دشمن لے گئے تھے اور میں نے وہاں سے اس کی جان بچائی تھی. اگر قبائلیوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ تمہاری بہن ہے تو تمہاری ساری کامیابی ناکامی میں بدل جاتی. یہاں ہونے والی قتل و غارت گری کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو نا. یہ بھی غلط ہے راج. میں نے صرف سادی کو واپس لے جانے کا پلان بنایا تھا. اسے خونریز تم سب نے مل کر کیا. تمہاری یہاں اچانک آمد بتاتی ہے کہ تم بھی اس میں شامل تھے. میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا. تبھی رامن نے سب سے پہلے بڑے کنور کو شوٹ کیا. میں نے تلخی سے کہا اور ایک نظر سادی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی. اس کی نظریں بڑے بھائی پر مرکوز تھیں. وہ بولی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ دولت کے لیے اتنے گر جائیں گے. اپنے ہی بھائی کو مار دیں گے. بکواس مت کرو. یہ میری مجبوری تھی. راج نے بے رحمی سے اپنی بہن کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا. تو نے ہماری ناک کٹوا دی. پہلے اس کمار سے شادی کی جو اچھوت تھا, پھر ایک مسلح سے شادی کر لی. تجھے مار کر مجھے خوشی ہوگی. تمہارا کیا خیال ہے, تم بچ جاؤ گے؟ میں نے کہا میرا ہاتھ رفتہ رفتہ حرکت کرا تھا. ہاں پہلے میں تجھے ماروں گا. یہ تجھے مرتا دیکھے گی, اس کے بعد اس کی باری آئے گی. اگر تم نے شہباز کو مارا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں.
فتح خان نے اسے للکارا۔ فتح خان تم گولی نہیں چلاؤ گے، اس نے سعدیہ کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ میں کسی سعدی کو نہیں جانتا، میں تم کو جانتا ہے شہباز خانہ، میں نے قسم کھایا تھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے مارے گا، پر مار نہیں سکا، ہو سکتا کبھی مار دے، اس لیے اگر کسی نے تم کو مارا تو میرا قسم ادھورا رہ جائے گا، میں اسے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے راج پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ راج، تم نے بڑے کنور کو مار دیا، سیف کا اولین کمبینیشن اس کے پاس ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کمبینیشن پہلے سے میرے پاس ہے۔ اگر اس نے کمبینیشن بدل دیا ہو تو؟ میں بات کو طول دے رہا تھا کہ راج کے سر سے خون اترے۔ ویسے میں نے محسوس کیا کہ فتح خان کی دھمکی کے بعد وہ ذرا دھیما ہوا تھا۔ کمرے میں 3 افراد کی لاشیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جو کتنے عرصے سے مجھ سے دشمنی کرتے چلے آ رہے تھے۔ 12 ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھوں میں یا وہ میرے ہاتھوں موت کے دہانے تک آئے تھے، لیکن قدرت نے وقت نہیں رکھا تھا، اس لیے بچ گئے۔ خاص طور سے رامن اتنی بار بچ کر نکلا تھا، کم سے کم 3 مواقع پر وہ موت سے بچا تھا، مگر جب قضا آئی تو اچانک ہی مر گیا۔ اور منشی تو 1 سیکنڈ میں مر گیا تھا۔ رامن نے عقب سے اس کے سر میں گولی اتار دی تھی۔ بڑے کنور کا کمزور جسم اپنے خون میں نہایا ہوا بستر پر بکھرا تھا۔ راج بولا، ایک بار لگ جانے کے بعد صرف کمپنی کا آدمی آ کر کمبینیشن کو ریسیٹ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے تینوں کمبینیشن لگا کر سیف ایک بار کھولا جائے۔ دوسرے لفظوں میں سیف بہت کم کھلا ہے، ہاں آخری بار 4 مہینے پہلے کھلا تھا۔ جو ہیرے سودے سے بچ جاتے تھے وہ اسی میں رکھ دیے جاتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم دوسرے درجے کے ہیرے فروخت کرتے تھے، اول درجے کے اس میں رکھتے تھے کہ محفوظ دولت تھی جس کا کہیں ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، اس کا مطلب ہے بڑے کنور کا کمبینیشن تمہارے پاس ہے، اور اس کا بھی۔ راج نے سعدی کے جکڑے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ کرا ہی۔ اس کے لیے راج کے انداز میں بے پناہ نفرت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لمحہ سوچے اور ہچکچائے بغیر اسے مار سکتا ہے۔ سیف کھولنے کے لیے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ راج، تم سب سے بیک وقت نہیں لڑ سکتے، تم شہباز اور اسے مار سکتے ہو، لیکن میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا، فتح خان نے کہا۔ راج کے چہرے پر اب ہچکچاہٹ کے آثار تھے۔ فتح خان کی دھمکی نے صورتحال بدل دی تھی۔ میرا ہاتھ بدستور حرکت میں تھا، اور یہ اتنی خفیف حرکت تھی کہ راج مجھے دیکھنے کے باوجود بھانپ نہیں سکا تھا۔ اس نے سعدیہ کو اس طرح آڑ میں کر لیا کہ فتح خان کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ سے وہ محفوظ رہے، اور پستول کا رخ میری طرف کیا۔ میں جست لگانے کو تیار تھا کہ کھلے دروازے سے بیتو بگولے کی طرح اندر آیا۔ اس نے مجھے دھکا دیا، راج نے فائر کیا، بیتو گھوم کر گرا، میری دھاڑ اور سعدیہ کی چیخ ایک ساتھ نکلی۔ سعدیہ اتنی زور سے تڑپی کہ راج کی گرفت سے نکل گئی اور بیتو کی طرف لپکی۔ راج جھٹکے سے سنبھل کر پستول کا رخ سعدی کی طرف کرا تھا۔ میں نے ناقابل یقین تیزی سے جیکٹ میں موجود پستول نکالا۔ یہ وہی تھا جو میں نے جگنو کے آدمی کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ فتح خان یہاں چوک گیا تھا، اس نے میری تلاشی نہیں لی تھی۔ اس سے پہلے کہ راج ٹریگر دباتا میں نے اس کے سینے میں گولی اتار دی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے گیا، پھر ہر گولی کا جھٹکا اسے پیچھے دھکیلتا رہا۔ آخری گولی کے ساتھ وہ سیف سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ سرکتا ہوا نیچے گرا۔ میں بیتو کی طرف لپکا، سعدیہ اس کو سنبھال رہی تھی۔ گولی نے بائیں طرف این بلٹ پروف جیکٹ سے ذرا اوپر اس کی گردن کے نیچے سوراخ کر دیا تھا اور اس سے خون بے پناہ تیزی سے ابل رہا تھا۔ گولی نے یقیناً بڑی شریان کاٹ دی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے کہتے ہوئے بیتو کا زخم ہاتھ سے دبایا۔ لمحے میں میرا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ بیتو کے چہرے پر زردی چھا رہی تھی، اور یہ موت کی زردی تھی۔ اسی لمحے کھڑکی ٹوٹنے کا چھناکا سنائی دیا۔ اس سے پہلے میں نے 12 موت کو پاس سے دیکھا تھا۔ میں اس معاملے میں اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ زخم کی کنڈیشن اور زخمی کی صورت دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ بچے گا یا نہیں، اور بیتو کا زخم دیکھ کر میرے اندر کسی نے کہا کہ وہ نہیں بچے گا، مگر میں اپنے اندر کے آدمی کو جھٹلا رہا تھا، بیتو کو سنبھال رہا تھا۔ سعدیہ نے اپنی شال اتار کر اس کی گدی بنا کر بیتو کے زخم پر رکھا۔ کھڑکی کا چھناکا سنائی دیا، تب بھی میں نے بیتو سے نظر نہیں ہٹائی۔ مجھے معلوم تھا کہ فتح خان فرار ہو گیا ہے۔ اس وقت مجھے بیتو کے سوا کچھ یاد نہ تھا۔ گولی بلٹ پروف سے صرف ½ انچ اوپر لگی تھی، اگر یہ ذرا نیچے لگتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ½ انچ کا فرق زندگی اور موت کا فرق بن جاتا ہے۔ میں نے نم لہجے میں کہا، بیتو یہ کیا کیا؟ بیتو کو زخم کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے میرے تاثرات سے جان لیا اور سرگوشی میں بولا، شوبی ہم بچے گا نہیں۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوگا بیتو، تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شوبی ڈاکٹر بہت دور ہے، ہم نہیں جا سکتا، پر آپ ادھر ہیں، دیدی ادھر ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ سعدیہ خود پر قابو رکھ رہی تھی، مگر اس کے آنسو اس کے قابو میں نہیں تھے، شاید میرے بھی نہیں تھے، کیونکہ بیتو مجھے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ سعدی گلوگیر لہجے میں بولی، بیتو ایسی بات نہ کر۔ میں نے بیتو کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے روک دیا۔ نہیں شوبی، وقت کم ہے، آپ ہم سے بات کرو۔ میں بات کر رہا ہوں میرے بیٹے، میں نے رونی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ لمحے بھر کو چمکا۔ ہم آپ کا بیٹا ہے، بیٹے بھی ہو، دوست اور بھائی بھی ہو۔ ہم جانتا ہے شوبی، ہم سمجھتا، ہم کامی سے محبت کیا۔ نہیں شوبی، ہم بس آپ لوگوں سے محبت کیا، کامی اچھا لگا تھا اور بس۔ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی تو تم اس کے ساتھ جاتے۔ آدمی اس کے ساتھ جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے،
اگر تم اس سے محبت کرتے تو میں اسے کہیں سے بھی تمہارے لیے لے کر آتا۔ ہم کو معلوم ہے، پر ہم نے کبھی نہیں چاہا، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ سعدیہ کنور کے بیڈ کے ساتھ موجود دواؤں کی میز سے بینڈیج کا سامان لے آئی۔ اس نے ایک بڑی پٹی نکالی۔ میں نے شال ہٹا کر یہ پٹی اور اس کے ساتھ روئی کا بنڈل رکھا۔ خون اسی روانی سے بہ رہا تھا۔ اسے یوں بہتے دیکھ کر میری رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ بیتو کا چہرہ ہر گزرتے لمحے زرد ہو رہا تھا۔ اس پر تکلیف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے رک رک کر کہا، شوبی، ہم کو سفیر بھائی یاد آ رہا ہے، ہم اس سے بہت لڑا، بدتمیزی بھی کیا۔ بیتو میری جان، یہ محبت تھی، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم جانتا ہے۔ وہ ہم سے بولا کہ جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ہم کو اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ جیسے وہ مونا دیدی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہمارے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ بیتو کا لہجہ پھر صاف ہو گیا۔ اس کی لکنت ختم ہو گئی، جیسے اس کے اندر قوت آئی ہو، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے۔ دیدی، ہم کو معاف کر دینا، ہم آپ کو دیدی بولا اور آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم نے میرے لیے سب کیا جو ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا۔ یہ میرے بھائی ہیں۔ سعدی نے راج اور بڑے کنور کی لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کی قسم، مجھے ان کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بیتو، تمہارا زخم مجھے اپنے دل پر لگ رہا ہے۔ دیدی، اب ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہاں میرے بھائی۔ سعدیہ رونے لگی۔ شوبی، آپ بھی کرتا ہے نا؟ ہاں۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا جس پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ موت کا پسینہ تھا۔ اس کا جسم ایٹھ رہا تھا لیکن چہرہ پرسکون تھا۔ شوبی، میرا ایک آخری خواہش پوری کرے گا؟ بولو بیتو۔ شوبی، ہمارا ارتی کو آپ آگ لگانا، پر ایسا ضرور نہیں، اگر خطرہ ہو تو آپ ہم کو ادھر ہی چھوڑ جانا۔ میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ سعدیہ دوپٹے سے منہ دبا رہی تھی کہ اس کی آواز نہ نکلے۔ نہیں، آپ یہاں سے جاؤ، یہاں خطرہ ہے۔ ہم پاگل ہے جو آپ کو ایسا بولا۔ آپ دیدی کو دیکھو، یہاں سے۔ جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس نے رک رک کر کہا، شوبی، ہمارا ماں ایک بار ہم سے بولا، آدمی مرتا ہے تو اس وقت وہ بھگوان سے جو مانگتا ہے بھگوان اسے ضرور دیتا ہے۔ ہم مانگتا بھگوان آپ کو کامیاب کرے، آپ کا دشمن ناکام ہو۔ پیتو، میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا، اور بولتے ہوئے اچانک اسے جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں کی چمک بجھنے لگی۔ میں بیتو کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو آواز دے رہا تھا، مگر وہ میری آواز کی حد سے دور جا چکا تھا۔ آوازیں دیتے ہوئے میں نے اسے جھنجھوڑا تو بیتو کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ سعدیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی، مگر میں نے تسلیم نہیں کیا۔ بے وقوف، رو کیوں رہے ہو؟ یہ بے ہوش ہوا ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ سعدیہ نے میرے شانے پر سر مارا۔ شوبی، بیتو مر گیا ہے۔ تب میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی نبض چیک کی، وہ ساکت تھی۔ میں بھی شاید رونے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا دایاں بازو میرے جسم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ میں نے بے ساختہ اپنا بازو ٹٹولا۔ وہ اپنی جگہ تھا، مگر شل ہو گیا تھا، محسوس سی کیفیت میں تھا۔ مگر اس موقع پر سعدیہ نے آواز بحال رکھے، حالانکہ اس کے دو بھائی اس کے سامنے مارے گئے تھے، اور بیتو تو بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ اس نے میرا بازو ہلایا۔ شوبی، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ میں چاہوں گا بیتو کو چھوڑ کر، اگر نہ لے جا سکے تو چھوڑ کر جانا ہوگا، وقت کم ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ابھی یہاں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ کون لوگ؟ اب بچا ہی کون ہے؟ ان کے آدمی ہوں گے، ممکن ہے منشی کے بھی کچھ آدمی باہر ہو، یا جگنو کے آدمی بچے ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں بیتو کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں ہر صورت اس کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے رامن کا پستول اٹھایا، کیونکہ اپنا پستول تو میں نے راج پر خالی کر دیا تھا۔ بیتو اس کی گولی کا نشانہ بنا تھا، لیکن اس کا اصل قصور سعدی پر ہتھیار اٹھانا تھا۔ میں نے اس کا پستول بھی اٹھا لیا جو اس کے پاس پڑا تھا۔ پھر میں باہر آیا جہاں فتح خان کے آدمیوں کی لاشیں جگنو اور اس کے آدمیوں کی لاشوں کے ساتھ پڑی تھیں۔ پیلس میں اندر باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ میں گیلری کی طرف آیا کہ مجھے کسی کی جھلک دکھائی دی۔ میں تیزی سے واپس آ گیا۔ آنے والے نے بھی میری جھلک دیکھ لی تھی اور مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، شہباز، یہ میں ہوں۔ میں چونکا۔ وہ کرنل جیمز تھا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا تھا۔ میں نے سر نکال کر جھانکا۔ وہ سر سے پاؤں تک گرد اور مٹی میں اٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ کرنل کے ہاتھ میں رائفل تھی، اس کے بائیں بازو اور سر سے خون بہ رہا تھا۔ کرنل، تم زندہ ہو؟ میں نے سر لہجے میں کہا، میرا خیال تھا تم بھی مر چکے ہو۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اتفاق سے میزائل اے پی سی کے سامنے لگا اور میں اقویس سے میں تھا۔ میرے سارے ساتھی مارے گئے۔ میں اڑ کر باہر جا گرا، کم سے کم 10 گز دور۔ اس کے باوجود بچ گیا، شاید اس لیے کہ نرم گھاس پر گرا تھا۔ تمہارا احمقانہ منصوبہ پوری طرح ناکام رہا۔ نہیں، پوری طرح ناکام نہیں ہوا۔ میں زندہ ہوں، تم زندہ ہو۔ میں نے اسے دھکیل کر دیوار سے لگایا اور اس کی گردن پر کوہنی رکھ کر چلایا۔ ہاں، لیکن میرا ساتھی زندہ نہیں ہے، وہ مارا گیا ہے۔ تمہارے اس منصوبے کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ کون؟ وہ لڑکا؟ ہاں، وہی۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔
کرنل نے مزاحمت نہیں کی تھی، اس لیے میری گرفت نرم پڑ گئی۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ میرے لیے کیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کی موت اسی طرح اور اسی جگہ لکھی تھی۔ یہ میرا اور تمہارا ایمان ہے، کرنل نے نرمی سے کہا۔ اس کے الفاظ نے مجھ پر اثر کیا۔ میرا ہاتھ گردن سے ہٹ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اندر ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم اب تک کہاں تھے؟ APCs کو اڑے 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کاش میں پہلے ہی تمہاری بات مان لیتا۔ یہ سارا کیا دھرا منشی کا تھا۔ مجھے تمہارے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ میرے سارے ساتھی مارے گئے تھے، صرف ہیلی کاپٹر سے اترنے والی ٹیم محفوظ تھی، لیکن باہر اسنائپرز کی موجودگی میں وہ بھی سیف نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ میں رات کے اندھیرے میں باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے دن طلوع ہونے تک ایک جگہ چھپا رہا۔ کتنے ہی گارڈز میرے سامنے مارے گئے۔ جیسے دن طلوع ہوا میں پہلے سے نکل آیا۔ مجھے عقبی حصے سے اترنا پڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایک ایک جگہ جا کر منشی کے آدمی کا خاتمہ کرتا رہا۔ یہ کام نمٹا کر میں اندر آیا۔ یہاں کوئی زندہ نہیں ہے۔ میں اس امید پر یہاں آیا تھا کہ شاید یہ لڑکی زندہ ہو اور میں اسے ساتھ لے کر نکل سکوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہاں تم سے ملاقات ہوگی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ یہ بتاؤ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہیلی کاپٹر ہے۔ میری پائلٹ سے ریڈیو پر بات ہوئی ہے، وہ 10 منٹ میں یہاں آ سکتا ہے۔ ہم کمرے میں آئے تو سادی جو بیتو کے پاس بیٹھی تھی کرنل کو دیکھ کر چونک گئی اور سہم کر بولی، یہ کون ہے؟ کرنل جیمز۔ یہ مہم اسی نے ترتیب دی تھی۔ مہم یا قتل عام؟ اسے معلوم ہے یہاں کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ بیبی، ایسے کاموں میں سب ہوتا ہے، کرنل نرمی سے بولا۔ فی الحال ہمیں کسی بحث میں پڑے بغیر یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ہیلی کاپٹر کے لیے کال کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کرو کال۔ اس کے پاس کسی قدر بڑے سائز کا ریڈیو تھا۔ یہ اس کی پشت پر بندھے بیگ میں تھا۔ اس نے ریڈیو نکالا اور ہیلی کاپٹر پائلٹ کو کال کرنے لگا۔ ریڈ برڈ، ریڈ می۔ ریڈ برڈ، ڈو یو ریڈ می؟ اس نے کئی بار پکارا لیکن جواب نہ آیا۔ شاید مجھے چھت پر جانا پڑے، یہاں ریڈیو کام نہیں کرا۔ چھت پر جانے کا سیدھا راستہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن ایک راستہ اور ہے۔ کہاں ہے؟ اس پر بتاؤ۔ کرنل نے ڈیجیٹل کمپاس نکالا۔ میں نے اسے ایمرجنسی سیڑھیوں والا خفیہ راستہ سمجھایا۔ وہ نقشے میں نہیں تھا، مگر کرنل سمجھ گیا۔ یہ اوپر سے بند ہوگا، اسے کھولنا پڑے گا۔ فکر مت کرو، میں کھول لوں گا، کرنل نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتی سادیہ بولی، شوبی، کیا ہم اس کے ساتھ جائیں گے؟ مجبوری ہے، یہاں سے میں خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ڈیوڈ شاہ کی مدد سے ہم بآسانی واپس جا سکتے ہیں۔ آپ اس شخص پر بھروسہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ بیتو مارا گیا، کیا ضمانت ہے کہ یہ آپ کے کام آئے گا؟ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے پاس چلے گئے تو کیا وہ میری مدد سے آپ کو مجبور نہیں کرے گا؟ بیتو کی اچانک موت نے مجھ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی، اور میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہو رہی تھی۔ میں جو سب بیان کر رہا ہوں، اگر وہ کیفیت ہوتی تو میں ایک لفظ بھی نہ لکھ پاتا۔ سادیہ نے توجہ دلائی تو مجھے خیال آیا، اگر میں سادیہ سمیت ڈیوڈ شاہ کے پاس پہنچ جاتا تو اس جیسا یار کے لیے ذرا بھی دشوار نہ تھا کہ وہ سادی کی مدد سے مجھے بلیک میل کرے۔ یہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والی بات ہوتی۔ مجھے لگا جیسے بیتو کی موت کے بعد مجھے پہلی بار ہوش آیا ہے۔ میں نے بیتو کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سرد ماتھے پر پیار کیا۔ بیتو چلا گیا تھا، لیکن سادیہ تھی، وہ میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تیار ہو جاؤ، یہاں سے اپنا سامان اور اگر رقم ہے تو وہ بھی لے لو۔ اگر ہم نے اپنا راستہ الگ کیا تو اس کی ضرورت پڑے گی۔ میرے ساتھ چلے، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ سادیہ کا کمرہ صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسی پیلس کا حصہ ہے جس کا حشر ہو چکا ہے۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے اپنے کچھ کپڑے نکال کر ایک چھوٹے ہینڈ کیری میں ڈالے۔ پھر اس نے اندر سے رقم کی گڈیاں نکالی۔ یہ بھارتی روپے تھے، 1000 اور 500 کے نوٹوں کی 4 گڈیاں تھیں۔ یہ 3 لاکھ روپے تھے جو عام حالات میں ہمارے لیے کافی ہوتے۔ سادیہ نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ٹراؤزر شرٹ ہے تو وہ پہن لو، اور پیروں میں جاگرز ہو سکتا ہے بھاگ دوڑ کرنی پڑے۔ اپنی دوائیاں بھی ساتھ رکھنا۔ سب رکھ لیا میں نے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی، میں نے اٹھا لیا۔ سادیہ نے الماری سے ایک پتلون اور شرٹ نکالی تو میں باہر آ گیا۔ میں نے یہاں آتے ہوئے ایک رائفل اٹھا لی تھی، مگر کسی نے راستہ نہیں روکا۔ سادیہ چند منٹ بعد باہر آئی اور مجھ سے بولی، شوبی، آپ نے کیا سوچا؟ دیکھتی رہو۔ ہم واپس بڑے کنور والے حصے میں پہنچے۔ کرنل وہاں چکا تھا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ کچھ سامان لینا تھا۔ کیسا سامان؟ اس کی دوائیاں۔ تم نے ہیلی کے لیے کال کر لی؟ ہاں، اوپر سے ایزیلی بات ہو گئی۔ ہیلی 5 منٹ میں آنے والا ہے، تب اوپر چلو۔ بیگ سادیہ کو تھما کر میں نے بیتو کو اٹھا کر شانے پر ڈال لیا۔ کرنل چونکا، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ ساتھی ہے میرا، میں اس کی لاش چھوڑ کر یہاں نہیں جا سکتا، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اوکے ہری اپ، وقت کم ہے، ممکن ہے مقامی پولیس یہاں آنے والی ہو۔ ہم سیڑھیوں سے اوپر آئے۔ کرنل سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے سادیہ اور سب سے پیچھے میں بیتو کو لیے ہوا تھا۔ ہم چھت پر آ گئے۔ میں نے بیتو کو ایک طرف ٹکا دیا۔ کرنل آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
हमें ऊपर आने में चंद मिनट लगे थे और इतनी देर में हेली वहां पहुंच गया था। कर्नल ने हाथ से इशारा किया और हेली छत पर बने हेलीपैड पर उतर गया। इंजन की आवाज़ धीमी हुई थी लेकिन वो बंद नहीं हुआ था। कर्नल बोला, जल्दी करो। मैंने सादिया को सहारा दिया और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। मैंने उसे अंदर बिठाया, फिर मुड़कर कर्नल को इशारा किया कि वो बीतू को उठा कर लाए। उसे ख्याल नहीं था कि मैं ये काम उसे कहूँगा, इसलिए वो झिझका और फिर बादल नाखास्ता बीतू की तरफ बढ़ा। उसने बीतू को शाने पर डाला और हेलीकॉप्टर की तरफ लाया। जैसे उसने बीतू को अंदर लिटाया, मैंने अकब से उसकी गुद्दी पर पिस्तौल का दस्ता मारा। वो लड़खड़ाया और दूसरी ज़रब पर गिरकर बेहोश हो गया। इस दौरान सादिया अपना पिस्तौल दोनों पायलट पर तान चुकी थी। वो मेरी कार्रवाई से चौंके थे। मैंने कर्नल के बैग से रस्सी निकालकर उसके हाथ पांव बांधे, हाथ कसकर बांधे और पांव इस अंदाज में बांधे कि वो छोटे कदमों पर चल सके। ये काम निपटाकर मैंने उसे हेली में डाला, फिर खुद भी सवार हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो शोर किसी कदर कम हुआ। मैंने पायलट से कहा, उसी टीले पर चलो जहाँ से आए हो, हमें वापस शिमला जाना है। पायलट बोला। वो मकामी लेकिन खुश शक्ल जवान आदमी था। उसका को पायलट से आरा और बदसूरत था। लगता तुम्हें जहन्नुम में जाना है। मैंने पिस्तौल उसके सर से लगाया तो वो जल्दी से बोला, ओके ओके, जहाँ तुम कहो। रेडियो बंद हो और हेलीकॉप्टर का कोई रेडियो सिस्टम काम ना करे। रेडियो काम कर रहा है, बाकी सिस्टम बंद है, उसे भी ऑफ करो। इस सूरत में हम किसी मुमकिन वार्निंग से बेखबर रहेंगे। ये इलाका हसास है, चाइना की सरहद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम रेडियो बंद कर दो। मैंने हुक्म दिया तो उसने तामील की। उसने थ्रॉटल खींचा तो इंजन की आवाज़ बदली और हेलीकॉप्टर एक हल्के से धचके से बुलंद हुआ। 3:30 बज रहे थे और सूरज मगरिब की तरफ झुक चुका था, मगर अभी गुरूब होने में कई घंटे बाकी थे। हेली 10 मिनट से भी पहले उस टीले तक पहुंच गया। वहाँ हेलीपैड के लिए बनाए गए निशानात और दूसरा सामान जिससे ये जगह साफ की गई थी अपनी जगह मौजूद थे। पायलट ने हेली नीचे उतारा, फिर इंजन बंद कर दिया। मैं रास्ते में कर्नल को चेक कर चुका था। उसकी नब्ज सुस्त लेकिन बाकायदा थी। वो बेहोश था लेकिन उसकी जान को खतरा ना था। इंजन बंद होने पर मैंने सुकून का सांस लिया। उसकी गर्दिश करते पंखों की रफ्तार हल्की हो गई थी। मैंने पायलट से कहा, नीचे उतरो। क्यों? चीफ पायलट ने किसी कदर बेचैनी से पूछा। ये हमको मारना चाहता है। सहरा पायलट ने उसे मुत्तला किया। अहमकाना बातें मत करो, मैं बिला वजह किसी को नहीं मारता और मुझे एक बात 2 बार कहने की आदत नहीं है, ये बात जहन में बिठा लो। वो नीचे उतरे तो मैंने कर्नल को खींचकर नीचे उतारा, उसका बैग अलग कर दिया, फिर उसकी मुकम्मल तलाशी ली तो उसके पास से कई हथियार निकले। वो कुछ ज़्यादा ही मुसल्ला था। उसे मुकम्मल तौर पर निहत्ता करके मैंने सादिया से कहा, इसकी निगरानी करना, मैं ज़रन से काम ले रहा हूँ। शोभी, हम यहाँ क्यों आए हैं? बीतू की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने। मैं एक तरफ रखे सामान की तरफ बढ़ गया। उसमें कुल्हाड़ियाँ और आरियाँ भी थीं, ऐसी कैंचियाँ जिनसे शाखें काटी जा सकें। काम की चीज़ कुल्हाड़ियाँ थी। मैंने 2 कुल्हाड़ियाँ उठाई और पायलट्स के पास आया। कुल्हाड़ियाँ उनके सामने फेंकी और एक तरफ गिरे बहुत पुराने खुश्क दरख्त की तरफ इशारा किया। इससे लकड़ी काटो। हम लकड़ी काटे? हाँ, बिल्कुल काटोगे, अगर मरना नहीं चाहते तो। मैंने राइफल का रुख उनकी तरफ किया। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर इस दौरान तुम इतनी लकड़ी नहीं काट सके जितनी एक चेता के लिए दरकार होती है तो मैं तुम दोनों को छलनी कर दूंगा। वो हरकत में आए। ये एक बड़ा तना था, मगर उसका अंदरूनी हिस्सा खोखला था और बिल्कुल खुश्क हो चुका था, इसलिए आसानी से टुकड़े टुकड़े हो गया। आधे घंटे में उन्होंने खासी लकड़ी निकाल ली। इस दौरान में मैंने सामान से पानी निकाल कर पिया। फिर मैंने लकड़ी का जायजा लिया और उन्हें रोक कर कटी लकड़ी चिता के अंदाज में रखने को कहा। उन्होंने हुक्म की तामील की। 1 घंटे में वो सारी लकड़ी काट चुके थे और उनका हशर हो गया था। वो इस मुशक्कत के आदी नहीं थे और फिर यहाँ धूप भी तेज थी। वो हाँप रहे थे। ये लकड़ी काफ़ी थी। मैंने उनसे कुल्हाड़ियाँ ली। मैं होशियार था क्योंकि ये खतरनाक हथियार साबित हो सकती थी। एक कैन में हेली के टैंक से उसका ईंधन निकाला। ये बहुत तेज़ हरारत पैदा करता है जो एक टर्बोजेट इंजन चलाने के लिए दरकार होती है। तकरीबन 1 गैलन तेल लकड़ियों पर अच्छी तरह डाला। फिर वो मरहला आगे जिसके बारे में मैं सोचने से गुरेज करा था, मगर मुझे उससे गुजरना ही था। मैं हेली की तरफ आया तो सादिया ने रोना शुरू कर दिया। यहाँ सन्नाटे में उसकी आवाज़ अजीब सा तासुर दे रही थी। मेरा जी चाहा कि सब छोड़कर बीतू को यहाँ से ले जाऊँ, उसे आग की नज़र ना करूँ। फिर दिल पर जबर करके मैं हेली में आया। बीतू के जिस्म से बुलेट प्रूफ और दूसरी चीज़ें अलग की, जूते उतारे। अब उसके जिस्म पर सिर्फ पतलून और शर्ट थी। उसे उठाकर उसकी चिता तक लाया। उस पर लिटाकर मैंने उसके हाथ पांव सीधे किए। उसकी शर्ट सामने से खून से भीग गई थी। ये वो खून था जो जिस्म में था तो जिंदगी था, और निकल गया तो मौत बन गया। उसके माथे पर आखिरी बोसा देकर मैं पीछे हटा तो सादिया आगे आई। वो उससे लिपट गई। वो चीखें मारकर रो रही थी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बीतू से अलग किया। शोभी, बीतू, वो कहते हुए अचानक ढीली होकर नीचे गिरने लगी। मैंने उसे संभाला और उठाकर हेली में लाकर लिटा दिया। फिर अपनी आंखें साफ की और पायलट से कहा, तुम्हारे पास माचिस से लाइटर है? उसने खामोशी से लाइटर निकालकर मेरे हवाले किया। मैं चिता तक आया। लाइटर जलाया तो मेरा हाथ लरस गया। उस रोज़ मुझे पता चला कि अपने प्यारों को अपने हाथ से आग दिखाना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान हैं और अपने मुर्दे ज़मीन के सुपुर्द करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। कई बार मेरा हाथ बढ़ते बढ़ते रुका। फिर मैंने हिम्मत करके लकड़ियों को आग दिखा दी। हाई फ्लेमिंग ऑयल की वजह से लकड़ियों ने बहुत तेज़ी से आग पकड़ ली।
जब तक मैं ज़रा पीछे हुआ, आग ने लकड़ियों और बीतू के बेजान वजूद को पूरी तरह घेर लिया था। मैंने चिता की तरफ देखने से गुरेज किया, लेकिन जब आग ने बीतू के जिस्म को चाटना शुरू किया तो उसकी बू खुद मुझ तक आ गई। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं कर्नल के पास आया। वो कुलबला रहा था। मैंने कुछ पानी उसके मुंह पर डाला और कुछ मुंह के अंदर डाला तो उसे होश आ गया। होश में आने के बाद उसने सर झटक कर बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। ये क्या किया तुमने? मैं वापस डेविड शाह के पास नहीं जाऊंगा, और ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर किया है। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए मजबूरन यह हरबा इस्तेमाल किया, वरना तुम आसानी से काबू में नहीं आते। वो किसी कदर कोशिश से उठकर बैठ गया। उसने चिता की तरफ देखा। ओह, हम वहीं पर हैं, पर ये मेरे साथी की चिता है। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी चिता को आग में लगाऊं। कर्नल कुछ देर सोचता रहा। तो तुम वापस नहीं जाना चाहते? यकीनन तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? कुछ नहीं। अगर कुछ करना होता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते। हेली मुझे और सादिया को कहीं उतार कर तुम्हें वापस ले जाएगा। तुम्हारी मर्जी। उसने सुकून का सांस लिया। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। डेविड शाह तुम्हारे लिए बहुत आसानियां मुहैया कर सकता है। वैसे तुमने उससे वादा भी किया था। मैं उस वादे पर अब भी कायम हूँ। जैसे ही सादिया पाकिस्तान वापस पहुंचेगी, मैं डेविड के पास पहुंच जाऊंगा। मैं उसकी मुहिम में शामिल होऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं मुकम्मल तौर पर उस पर इन्हिसार नहीं कर सकता। तुम जानते हो, जो काम वो बहुत आसानी से कर सकता है, तुम्हारे लिए वो बहुत मुश्किल होगा। इसके बावजूद मैं कोई खतरा मुल नहीं लेना चाहता। अगर उसने सादिया को अपने कब्जे में कर लिया तो मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाऊंगा। वो तुम पर बिल्कुल जबर नहीं करेगा। कर्नल ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। सूरज मगरिब की तरफ झुकते हुए बीतू की चिता की दूसरी तरफ चला गया था, और उसकी सुर्खी शोलों की सुर्खी में घुल मिलकर अजीब सा तासुर दे रही थी। यह दिलो दिमाग को बोझल कर देने वाला मंजर था। मैं कुछ देर सोचता रहा। हेली उसी राजस्थानी राजा का था जिसके विला में डेविड शाह मुकीम था और जहां पुलिस और एजेंसी ने मिलकर छापा मारा था। मैं सोच रहा था कि अगर इस हेली को इस्तेमाल किया जाए तो हम मशरक़ी पंजाब तक का तवील सफ़र बहुत कम वक्त में तय कर सकते थे। वहाँ मैं अब्दुल्ला और वसीम से रब्ता कर सकता था। कर्नल मुझे गौर से देख रहा था। उसने भांप लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो बोला, यह बहुत खतरनाक होगा। यह हेली हर जगह पहचाना जाएगा। क्या खतरनाक होगा? यही कि तुम इसे कहीं दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल करो। मैंने हेली पर बने निशानात का मुआयना किया। ये पेंट हुए हुए थे और आसानी से ख़राब नहीं किया जा सकता था। मैंने खंजर का इस्तेमाल किया, मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। पायलट ने कहा, यह ख़राब नहीं होगा। तुम्हारे पास कहाँ तक की परवाज़ का इजाज़तनामा है? पूरे इंडिया में परवाज़ कर सकते हैं हम। अगर मुझे होशियारपुर जाना हो तो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है और उसमें पौन घंटा लगेगा, लेकिन हेली में इतनी लंबी परवाज़ का फ्यूल नहीं है। मैंने फ्यूल गेज चेक किया। टैंक तकरीबन 60% भरा हुआ था। यह कितनी परवाज़ के लिए काफ़ी होगा? तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर। मुझे ख्याल आया, हमें ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जाना है। जितना नीचे जाएंगे पाकिस्तान की सरहद उतना ही पास पड़ेगी और उसे अबूर करना इतना ही कम मुश्किल होगा। लाहौर और उसके ऊपर सरहद हसास थी। उसे अबूर करना जान जोखम का काम था। अगर हम लुधियाना की तरफ जाएं तो तब भी इतना ही फासला तय करना पड़ेगा। कर्नल मुझे गौर से देख रहा था, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसे बेखबर भी रखता तो जब हेलीकॉप्टर छोड़ता तो पायलट खुद कर्नल या अपने मालिक से रब्ता करके उसे बता देता कि हम कहाँ उतरे। मैंने फौरी फैसला किया, ठीक है, हम लुधियाना की तरफ जाएंगे।